الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ الحمدللہ رمضان المبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج فرسٹ رمضان المبارک ہم رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس آیت مبارکہ میں اس سال کے 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ قمری مہینوں کی تقسیم کا روز ازل سے ہی خالق ارض و سما مالک یوم جزا نے محکم نظام قائم فرما دیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں نواں سال اسلامی مہینہ رمضان المبارک کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ رمضان رمز سے مشتق ہے جس کا معنی یہ ہے گرم زمین سے پاؤں کا جلنا۔ چونکہ ماہ رمضان میں نفس کے جلنے اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ یا رمضان اس گرم پتھر کو بھی کہتے ہیں جس پر چلنے سے پاؤں جلیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس ماہ کا نام رکھا گیا تو موسم گرما تھا۔ اور بعض نے فرمایا کہ رمضان اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور ایک اور یوں بھی ہے کہ وہ بارش ہے جو خریف میں آتی ہے اور فصلوں کو دھو ڈالتی ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت سے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں سے فضیلت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینوں میں سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واسطے 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی تھی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کو رمضان المبارک کے صدقے سے معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان 5 حروف سے مشتق کیا گیا ہے جس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ رے سے رضوان خدا ہے، میم سے محبت خدا ہے، دعا سے زمان خدا ہے، اور الف سے الفت خدا ہے، اور نون سے نور خدا ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین میں یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم ہوا رحمت رضوان اور رفت سے جس نے رمضان کا روزہ رکھا رحمت خداوندی کو دیکھ لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا رضوان الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے مقام رفت کو پا لیا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ محبت اور خوف الہی کو پا لیتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں اور حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے الفت الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے انس الہی کو پا لیا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے عمل احسن کو پا لیا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے نور الہی کو پا لیا۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے نعمت الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے نار جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی بے شمار فضائل ہیں جس میں سے چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ماہ رمضان کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی ہر رات 60,000 گناہگاروں کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمتیں برکتیں
اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کے لیے ذریعہ نجات اور باعث بلندی کا درجہ رکھا ہے۔ رمضان مبارک کی بہت ساری مبارک ساتھ آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کے قد کی لمبائی ہے وہ 1000 برس کی مسافت پر ہے۔ اس کے 1000 سر ہیں، ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، ہر زبان پر 1000 گیسو ہیں، ہر گیسو پر 1000 موتی ہیں، ہر موتی پر 1000 نور کے دریا ہیں، ہر دریا میں 1000 نور کی مچھلیاں ہیں، ہر مچھلی کا طول 100 برس کی مسافت ہے۔ اس کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جب یہ فرشتہ یہ تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کی اچھی آواز سے عرش گھومنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے پیدا فرمایا تھا۔ شب معراج حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے دونوں سبز پر پھیلا دیے، اور جس نے زمین و آسمان کیا اور زمین و آسمان بھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کے دونوں ابرو کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امت کو اور آپ کی جو امت ہے اس کو رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت اور نعمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا جاتا ہے جو کوئی اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے بہت سے اہم واقعات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یکم رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 4 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے۔ 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ 13 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور 27 رمضان المبارک کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل کیا گیا اور 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی، اور 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ 3 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اور 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقامات کو، ان برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔